چلیے دیکھیں اس کے بعد بیوی نے ہاسپٹل میں جا کے زخمیوں کو وزٹ کیا، پھر جن گھروں میں شہادتیں ہوئی تھیں ادھر بھی وہاں گئی بھی گھروں پہ گئیں اور ان سے تعزیت کی، ان کے لواحقین سے. پھر بیوی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو وہ جو ایک عزم تھا ان کی آنکھوں میں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بے خوفی، ایک نڈر قیادت، یہ بڑی مشکل سے آتی بیوی ہے. میں یہ تھا کہ جو وہ مائنڈ بنا لیتی تھیں تو پھر بہت مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے انہیں چینج کرنا ان کے مائنڈ کو. تو اکثر ہم پھر بیکٹریٹ ہو جاتے تھے، ڈانٹ تو نہیں کھانی ہوتی تھی ہم نے. شی واز ویری فرم اینڈ ویری فرم. ڈٹرمنڈ. لیکن ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہوا ہے جو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا پلیز. اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے بعد پھر نامینیشن فائلز ہوئے اور لیڈیز کے ریزرو سیٹس کے لیے سندھ الیکشن کمیشن میں بی اور تمام خواتین جو تھیں انہوں نے نامینیشن فائل کیے. ہم بھی ساتھ میں گئے تھے، پاسپورٹ آفس کے سامنے تھا. جی بالکل. وہاں پہ ورکرز کو پتہ چل گیا، وہ پہنچ گئے اور وہاں پہ ایک جذبہ کے تحت توڑ پھوڑ ہوئی. بیوی کو برا بھی لگا، ہم نے روکنے کی بھی کوشش کی لیکن ہم نہیں کر سکے، روک نہیں سکے. کرسیاں بھی ٹوٹیں، شیشے بھی ٹوٹے. تو بیوی نے کہا بلاول ہاؤس چلو. تو ہم سب پھر گاڑیاں دوڑاتے ہوئے ساتھی بلاول ہاؤس میں گئے. تو ایک کمرہ ہوتا تھا بڑا خاص جہاں پہ بیوی بیٹھتی تھیں، وہ بند ہو جاتا تھا. چھوٹا کمرہ، چھوٹی گیدرنگ کے لیے، خاص میٹنگز کے لیے. بیوی فکر مند تھی، کہتی ہیں اس چیز سے اب انہوں نے ہمیں 3 دن یا 4 دن بعد بلایا ایک فکس ٹائم پہ تمام سیاسی جماعتوں کو. تو یہ ورکرز بھی آئیں گے اور کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ورکر کسی کی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور یہ جانا ہمارا خطرناک ہے. ہم تو ریڈ سیکورٹی کوڈ میں کام کر رہے ہیں. اس وقت بیٹھے ہوئے تھے تمام کریم ناہید خان، شہری رحمان، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، رضا ربانی، قائم علی شاہ، رحمان ملک. تو میں نے کہا بی بی ہم سب چاہتے تھے کہ پروو کریں کہ وی آر دا بیسٹ. تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بی بی وڈ لائک می ٹو ڈو سم تھنگ فار اٹ. شی لک ایٹ می اینڈ سے وائی ناٹ. تو میں نے جلدی سے، میرے دوست ہوتے تھے الیکشن کمشنر دلشاد، کنور دلشاد، سیکرٹری الیکشن کمیشن نمبر 2 الیکشن کمیشن اسلام آباد. میں نے کہا ایسی ایسی بات ہے دلشاد صاحب، آن میرٹ کین یو ایگزمپٹ مائی لیڈر فار اپیئرنگ ان پرسن، یا پھر آپ بلاول ہاؤس میں ویریفیکیشن کر لیں، جانچ پڑتال جو نامینیشن پیپر کی ہے. تو مجھ سے کہتے ہیں لیڈر سامنے بیٹھی ہے. میں نے کہا یس. کھل کے تو میں نہیں بات کر سکتا. کہتے ہیں جائیں کہہ دیں کہ شی از ایگزمپٹیڈ اور باقی کا بھی ہم بلاول ہاؤس میں کر لیں گے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں جلدی جلدی خوشی میں بتلانے آیا تو رحمان ملک نے کہا رائٹنگ میں منگائیں، اگر انہوں نے منع کر دیا تو پوزیشن بڑی خراب ہوگی. پھر میں نے اس کو فون کیا، سنڈے کا دن تھا، میں نے کہا فیکس کر دیں پلیز. انہوں نے پھر فیکس کیا اور پھر سے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا. میں پھر بی بی کو لے کے گیا. میں نے کہا بی بی یو آر ایگزمپٹیڈ اینڈ نامینیشنز کی پڑتال جو ہے بلاول ہاؤس میں ہوگی. تو ذوالفقار مرزا نے کھڑے ہو کے کہا بی بی اونلی مرزا کین ڈو سچ تھنگس. اوکے. تو شی سیڈ ناٹ مرزا، بیگس کین ڈو دس تھنگ. اوکے. پراؤڈ آف یو، ویل ڈن. بس یہ ہمارے لیے تو بہت ہوتا تھا. ہم تو پیر زمین پہ نہیں لگتے تھے. ایک لیڈر تو اتنی بڑی کریم میں اگر آپ کوئی کام کر دیں اور سکسیسفل وہ ہو جائے، وہ خود اس کو انہیں سیٹسفائی ہوں، وہ تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. اچھا بیگ صاحب، الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، آپ نے اپنی نامینیشن فائل کی، الیکشن ہوا. NA-250 ایک بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنسی ہے، بلاول ہاؤس ہے یہاں پر اور یہ بیوی کی کانسٹیٹوئنسی ہے. کیا ہوا، آپ کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا ہوا تک تو آپ کا سوال کا میں جواب دے سکتا ہوں. کامیاب نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں صحیح لفظ نہیں ہے، صحیح جملہ نہیں ہے استعمال کرنا، کیونکہ ہم تو یہ الیکشن جیت گئے تھے. ہمارے جو اپوننٹس ان کی ویب سائٹ پہ وہ ہار گئے تھے. ARY جیو وغیرہ میں پٹی چل گئی تھی. لیکن پھر وہ رات کے 3 بجے کے قریب بنس روڈ کی کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ بیلٹ باکس دوبارہ منگائے گئے اور خالی بیلٹ پیپر جس میں نہ اسٹیمپ تھی نہ NIC تھی، اس کی سب ویڈیو فوٹیج تھی جو ہم نے ٹی وی پہ چلوائی ہے. وہ چینج ہوئے رزلٹ.
اب میں اس پہ بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا. ہم کورٹ میں بھی گئے اور ریکاؤنٹنگ پہ تھے تو پریزیڈنٹ صاحب کا حکم ملا کہ کیس وڈرا کر لیں. یہ ہمارے الائز ہیں, ان کی خواہش ہے اور درخواست ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی, میں رپیٹ کروں گا, نہ چاہتے ہوئے بھی پارٹی ڈسپلن میں ہم نے صدر صاحب کی, اپنے کو چیئر پرسن کی بات مانی. صبح ہی وہ آ گئے تھے یا سمرو صاحب کہ بھئی چیف منسٹر ہاؤس میں ناشتے پہ سی ایم صاحب بلا رہے ہیں, اور وہ بات یہی تھی کہ وہ کیس وڈرا کریں کیونکہ ججمنٹ ہونے والی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امبیرسمنٹ پوزیشن کوئی ان کو سامنا کرنا پڑے اچھا ایم بیگ کیو ایم کو. صاحب لیکن جو میں بی بی کی اس سے پہلے ایک بات بتلانا چاہوں کہ جب بی بی نے مجھے یہ سیٹ دی تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں ایک سیٹ ایسی کریں گے جو جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہمارا ہوگا, مسلم لیگ کا بھی اور پی 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 کا ایک کینڈیڈیٹ ہوگا, اور میثاق جمہوریت کی وہ ایک عملی تصویر مثال ہوگی. بالکل یہ ہم تو سوچ نہیں کہتے ہیں وہ آپ کا جو پینافلکس ہوگا اس پہ شیر بھی ہوگا تیر بھی ہوگا. اب یہ سب چیزیں تھیوریٹیکل سن سکتے ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی کمپرہینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ رائول ہیں, دو اپوزٹ گروپ ہیں, ان کا سخت مقابلہ ہے. تو میں نے کہا کوئی لاہور کی بہت پکڑی سیٹ ہوگی کوئی جو بی بی اور نواز شریف مل کے لڑیں گے. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ میری سیٹ کو بی بی ایک ایس ایم ایس آئے گا اور کہے گا کہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہیں آپ پی 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 کے اور مسلم لیگ نون کے. اور پھر نواز شریف آئے کراچی میں 20-25 کیمریز میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرا سلیم ضیاء کو. I think it's a big یہ honor. ہسٹری Yeah. تاریخ ہے. اور پھر وہی پینافلیکس لگے جس میں نواز شریف بھی مجھے اپنا کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں اور بی بی بھی کہہ رہی ہیں, شیر کا بھی نشان ہے اور تیر کا بھی نشان ہے. یہ شاید آئندہ کبھی دیکھنے کو نہ ملے لیکن یہ مجھے فخر ہے, یہی میرا سرمایہ ہے. میرے لیڈر کے وہ تحفے ہیں وہ جاتے جاتے مجھے دے گئیں اور مجھے ان پہ بڑا مان ہے, بڑا فخر ہے آج جیسے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. بیگ صاحب الیکشن کیمپین جب چل رہی تھی, بی بی مختلف شہروں میں جا رہی تھی, جلسے ہو رہے تھے اور بڑے کامیاب جلسے ہو رہے تھے. بی بی ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ویژن کے ساتھ, لوگوں سے بہت جوش جذبے کے ساتھ بات کر رہی تھیں, خطاب کر رہی تھیں. آخری ان کا جو جلسہ ہے راول پنڈی میں ہوا ہے, لیاقت باغ میں, تاریخی جلسہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو بی بی کا انداز تھا بولنے کا, جو بی بی کہہ رہی تھیں, شیر کی طرح, شیرنی, وہ دیٹ کین ناٹ بی ڈسکرائبڈ ان ورڈس. ایک سیلاب تھا جو بالکل بی بی کی طرف امٹتا چلا آ رہا تھا. بڑے واضح میسج مل گئے تھے کہ شہید بے نظیر بھٹو ہماری نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گی, کوئی شک نہیں تھا ہمیں. اور جس دن یہ بدنصیب واقعہ ہوا اس دن میں اپنا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ کر رہا تھا فاروق مظہر صاحب کے گھر میں, ایس جی ایس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور ان کے لان پیک تھا, لوگ تمام ڈیفینس کلفٹن کے آئے ہوئے تھے. تو ایک ڈاکٹر ہیں بھٹو آغا خان کے, وہ بھاگے ہوئے آئے اور مجھ سے لپٹ کے, میں اسٹیج پہ تھا, کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا. میں نہیں سمجھا, ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بی بی. تو میں نے بہت زور سے چیخا اور میں نے اپنے ہوسٹ سے کہا کہ پلیز ٹی وی لگائیں, اور میں چیختا ہوا بھاگا ٹی وی لانچ میں. تو وہاں ہمیں یہ جب خبر ملی تو میں نے وہ جلسہ تو برخاست کرا, میں بلاول ہاؤس بھاگا. اب یہ چیز ذرا سننے کی ہے, یہ وہ 27ویں شب کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہنچا تو جتنے ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, لیڈیز ایم این اے, ایم پی ایز, سینیٹرز, لیڈیز جتنی تھیں, وہ بال نوچ نوچ کے لپٹ لپٹ کے خیر بھائی یتیم ہو گئے. اور پورے بلاول ہاؤس کے گیٹ کے باہر ایک ماتم, ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری کیا حال ہے, کس حالت میں, قمیض پھٹی ہوئی ہے, کوئی سر پیٹ رہا ہے, کوئی سر دھون رہا ہے. بہت مشکل تھا برداشت کرنا اس واقعے کو. پھر یہ ہوا طے کہ
کم از کم میں نے کہا کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو، اپنے لیڈر کو کندھا دوں. اور شہید بینظیر بھٹو کی جو جست خاکی ہے وہ ہیلی کاپٹر سے یا C-130 سے نوڈیرو پہنچا دیا گیا تھا. صبح تدفین کا اعلان ہو گیا تھا. تو پھر ہم نے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے ایک چارٹر پلین کے انتظامات کیے اور ہر آدمی اس میں جانا چاہتا تھا. نوڈیرو کراچی سے صبح ہی نکلنا تھا ہم نے. پھر کہا کہ ان کی بہن آ رہی ہیں صنم، ٹیک آف ہونے والا تھا تو رکیں آپ. وہ پھر ایمریٹس کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، اس سے آنا تھا. انہوں نے ہم ویٹ کرتے رہے تو پھر ہمیں لگا کہ یہ ہم سب آدمی جو 100 کے قریب تھے، رضا ربانی، یہ سبھی تقریباً تھے، فاروق نائک وغیرہ. تو ہم پھر وہاں پہنچے نوڈیرو میں. گھر سے جب بی بی کا ہم نے جست خاکی کو اٹھایا، میں نے کندھا دیا، وہ میرے زندگی کا سب سے بد نصیب دن تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے لیڈر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خود لے کے جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے انہیں دفن کر دیں گے، پھر دوبارہ ہم ان سے نہ مل سکیں گے. لیکن خدا کو کچھ شاید ایسی منظور تھا. پھر میں نے وہ سما بھی دیکھا کہ جہاں پہ کہا پاکستان نہ کھپے، اور پھر اسی وقت یہ بھی آواز آئی کہ پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. میں، بلاول، آصف صاحب، ہم سب منٹ ٹو منٹ یہ سب ہمارے سامنے تھا. ہم کسی سے سنی ہوئی بات میں نہیں بتلا رہے، یہ تھا کہ میں خود وہاں پہ موجود کا. بہرحال بیوی کی تدفین ہوئی. ہم وہیں پہ نوڈیرو میں، نوڈیرا ہاؤس میں ہی بھوکے پیاسے کونے میں بیٹھ کے سر پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل یتیموں کی طرح. سوئم آ گیا تیسرا دن. اچھا، نواز شریف صاحب پہلے دن آنا چاہتے تھے، لیکن وہاں جو ایک لوگوں میں ایک غصہ تھا، اس کو دیکھ کے آصف زرداری صاحب نے میسج دیا کہ ان سے کہیں آج نہ آئے، سوئم پہ آ جائے، جو ایک بڑا سمجھداری کا اور بردبانہ ایک فیصلہ تھا. پھر نواز شریف صاحب آئے تو فاتحہ وغیرہ پڑھی. پھر آصف صاحب نے کہا آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرائیں، نہ کریں، الیکشن لڑیں. آپ نے میثاق جمہوریت پہ سائن کرا اپنے بہن کے ساتھ، جمہوریت کے لیے جدوجہد کا وعدہ کیا ہے، اور ابھی تو سوئم بھی نہیں ہوا ہے اور آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح نہیں ہے. ہمارے لیے تو اچھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری قوتیں میدان میں رہیں. اچھا یہ تو مجھے اس کے بتائیں. بعد پھر جی آصف صاحب کمرے میں لے گئے، ہم سب باہر بیٹھے تھے. اس وقت پھر انہوں نے کیا بات کی، نواز شریف باہر آئے تو کہا ہم الیکشن لڑیں گے. پھر میں ان چند لوگوں میں سے تھا جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو کھڑی خدا بخش لے جائیں، کیونکہ آصف صاحب اٹھ کے نہیں جا سکتے تھے. اتنے لوگ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، ہر جگہ سے، پنجاب سے آ رہے تھے. تو جب نواز شریف صاحب ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب بھی تھے، سلیم ضیاء بھی، جب دعا مانگ رہے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے. میں تو خیر رو ہی رہا تھا، آنسو ہی مقدر بن گئے تھے. پھر تو انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بات مانی. میری بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کون سی بات میاں صاحب؟ کہتے انہوں نے آپ کی سیٹ کے لیے کہا تھا کہ مل کے لڑیں گے. بس وہ سننا تھا. تو پھر تو میں زارو قطار رونے لگا کہ مجھ کو بیوی نے اتنا مان دیا اور آج انہوں نے اس کا اعتراف کیا. بہرحال یہ سب وہ باتیں ہیں جو سرمایہ ہیں. آپ میری زندگی کی جو ایسٹس ہیں وہ یہی چیزیں. اب اچھا، یہ گڑی خدا بخش میں بی بی ابدی نیند سو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ الیکشن ہوئے اور جمہوریت ملک میں قائم ہو گئی ہے. آپ اس وقت ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے. بی بی کی سوچ آپ کیری کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی بیوی سے اتنی ملاقات رہی، اور پھر جو بی بی کے آخری لمحات ہیں
آخری بار آپ کا بیوی سے کانٹیکٹ کب ہوا تھا, فون پہ یا ویسے بات؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آن ریکارڈ آج بتلا دوں کہ بیوی کی شہادت کے 10 دن کے بعد ایک میسج آیا اسی بلیک بیری سے جو بیوی استعمال کرتی تھی, وہی نمبر سے. میں نے کہا یہ تو بیوی شہید ہو گئی ہیں, بیوی کے ٹیلی فون سے کیسے اوپر سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ میں تو, لیکن جب میں نے اس کا ٹیکسٹ پڑھا تو نے کہا یو آر ون آف دوز فارچونیٹ جن سے بیوی نے ہمیشہ رابطہ رکھا ہے, اور آخر کے چند میسیجز میں ایک میسج آپ کا ہے جو بیوی کی طرف سے گیا تھا, اور ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی اس سے طرح رہنمائی جو بھی, اور نیچے لکھا تھا آصف علی زرداری. آصف علی زرداری صاحب اب ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ہیں, اور جو محترمہ کا ویژن تھا اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں. آپ کوئی میسیج نیشن کو دینا چاہتے ہیں؟ جی, نیشن کو 2 میسیجز ہیں میرے. ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صدر پاکستان نے ان کی ڈائنسٹی کو لیتے ہوئے اور ان کا مشن کو لیتے ہوئے آگے بڑھے, اور نہایت ہی بہادری کے ساتھ انہوں نے آج ذہانت کے ساتھ آج شہید بے نظیر بھٹو آج گھڑی خدا بخش سینٹ میں بھی راج کر رہا ہے, آج گھڑی خدا بخش پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی راج کر رہا ہے, آج گھڑی خدا بخش پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی راج کر رہا ہے, اور چاروں صوبوں کی اسمبلیوں میں بھی راج کر رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں شہید بے نظیر بھٹو کی ایک ویژنری لیڈرشپ اور آصف علی زرداری صاحب کی وہ ذہانت کہ انہوں نے ان کی سوچ کو امپلیمنٹ کرا, اور اتنی خوبصورتی سے کیا کہ ایک گولی چلائے بغیر مشرف, جنرل مشرف جو ہیں انہیں ملک سے چھوڑ کے جانا پڑا. اور پھر یہ آپ نے سنا کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے. یہ سب چیزیں تھیوریٹیکل لگتی ہیں, لیکن جب آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے عملی جامہ پہنایا گیا ہے. تو میرا میسج سب کو یہ ہے کہ ہم شہید بے نظیر بھٹو کو تو واپس نہیں لا سکتے, لیکن اگر ہم ان کی اس مشن کو پائے تک مل تک پہنچائیں جو ان کا تھا, اور ان کا مشن بڑے واضح اور صاف تھا کیونکہ میں نے بہت اس پہ کام کیا ہے. ان کا مشن یہ تھا کہ غریب آدمی کو وقت پہ روٹی ملے, کپڑا ملے, چھت ملے, وہ لوگ جو انتقامی کارروائیوں سے نکالے گئے ہیں وہ بحال ہوں, جو کانٹریکٹ ورکر 13 14 سال سے کام کر رہے ہیں وہ مستقل امپلائی بنے اور وہ تمام بینیفٹ حاصل کریں, صوبوں میں خود مختاریت اور صوبے اپنے ترقی کے لیے خود منصوبے بنائیں. اور ماسس کی وہ بات کرتی تھیں ہمیشہ, غریب انسان کی بات کرتی تھیں وہ ہمیشہ. اگر ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل کے اس کو ٹرانسفارم کر سکیں حقیقت میں, اور غریب کو وہ تمام چیزیں دے سکیں جو وہ ہمیشہ سمجھتی تھیں کہ اس کا حق ہے, تو ہم نے کسی حد تک ان کے قربانی جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ اس کو پے بیک کیا ہے. لیکن اگر ہم نے شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو بھول گئے اور ہم اس غریب عوام کو بھول گئے جس کی مان پر وہ سیاست کرتی تھیں, وہ کہتی تھیں, اور شہید بے نظیر بھٹو صاحب کہتے تھے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. ایک نیا فلسفہ دیا تھا, ڈرائنگ روم کی سیاست کو جلسے گاہ میں لا کے ماسز میں, عوام میں انہوں نے زبان دی بولنے کی. لیبر کو ایک انہوں نے ڈگنیٹی دی کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں مزدور ہوں. یہ سب چیزیں فلسفہ ہیں جس کو بھٹوازم کہتے ہیں, اور ہم اس بھٹوازم کو لے کے میں تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ پوری ہماری پیپلز پارٹی, ہمارے پارٹی کے رہنما سب وعدہ کرتے ہیں آج 27ویں والے دن شہید بے نظیر بھٹو کی سے وعدہ کرتے ہیں, حلفیہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو مشن کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم وہ حق, وہ منصب ضرور دلائیں گے جو آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے خیالوں میں تھا.
महक रही है फजा में जमीन की खुशबू, झलक रहा है हर एक शय में आफताब का नूर। खड़े हैं तूर पे मूसा के देखें नूर जमाल, फकत है काम यही कि फैल जाए दस्त सवाल। जमी की समत सफर रोशनी का जारी है, गुमा किसे था कि ज़रतुश्त लौट आएगा। उठा है शोर ये बस्ती में कोई साइल है, वो जिसने घूर के देखा था सारी किरणों को, समेट लाएगा सूरज को अपने दामन में। जमी की समत सफर रोशनी का जारी है, हिकायतों को अभी इल्म की जरूरत है। फलक के नूर से धरती पे रूप आता है, उठाए फिरते हैं कांधों पर हम सहीफों को। पनाह ढूंढती फिरती है मक्तलों में हयात। जमीन की समत सफर रोशनी का जारी है, ये जगमगाते सितारे वफा का पैकर है। ये रात अहले नजर से खिराज लेती है, जो लोग सोते हुए जश्न शब मनाते हैं, उन्हीं सरों पे कज़ा ताज को सजाती है। ज़मीं की समत सफर रोशनी का जारी है, सदाकतें जो अभी मावराए फितरत हैं। निशा मिले न मिले आसमान जिंदा है, जो रक्स करता हुआ दार पर चला जाए, उसी की खाक फलक तक धमाल करती है। ज़मीं की समत सफर रोशनी का जारी है, ये जिंदगी है अमानत हसीन ख्वाबों की। ये तीरगी का तसव्वुर खज़ां का धोखा है, लिबास सीते रहे और बरहना होते गए, बड़े कमाल से मेहनत वसूल करते गए। ज़मीं की समत सफर रोशनी का जारी है, फलक उठा न सकेगा शरीके उल्फत को, बुझा सकेगी न जुल्मत ये आगही के चराग। जुनून का तेज सफर इल्म की हिदायत है, कलम की नोक से तलवार को शिकायत है। ज़मीं की समत सफर रोशनी का जारी है।